السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کاسٹ اکاؤنٹنگ کیسی لگ رہی ہے؟ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کاسٹ اکاؤنٹنگ میں کاسٹ کانسیپٹس کے علاوہ کچھ میتھمیٹیکل کیلکولیشنس ہیں. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹس کو میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میتھمیٹکس اگر آپ کی ویک ہے تو کاسٹ اکاؤنٹنگ مشکل ہے. اوکے، میتھمیٹکس کے بہت چھوٹے چھوٹے سے فارمولا ہیں، جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر کچھ پرسنٹیجز کیلکولیٹ کی، کچھ ریشوز پر بیس کر کے ہم نے فگرز کو کیلکولیٹ کیا، اور ایک وہ الجبرا کا آپ نے فارمولا بھی دیکھا. یقیناً آپ اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے. تو اس الجبرا کے فارمولا کی وجہ سے پلیز کاسٹ اکاؤنٹنگ کو تو آپ دوش نہ دیں کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ مشکل ہے. انشاءاللہ کاسٹ اکاؤنٹنگ مشکل نہیں لگے گی آپ کو، بشرطے کہ یو کیپ آن پریکٹسنگ. اوکے، تو آپ کی پریکٹس جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کاسٹ اکاؤنٹنگ پر عبور حاصل کریں گے. پریکٹس بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اوکے، آج آپ کو میں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سے متعلق جو او اے آر کی کیلکولیشنز ہم کر رہے تھے، یہ بتانا ہے کہ بلینکٹ اوور ہیڈ ریٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کو کمپیئر کریں گے ہم کاسٹ سینٹرز کے اوور ہیڈ ریٹس کے ساتھ. آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اوور ہیڈ ریٹ کیلکولیٹ کیا تھا وچ واز فار دا کاسٹ سینٹرز اونلی. ہم نے پہلے کاسٹ کی ایلوکیشن اور اپورشنمنٹ دیکھی تھی، اور اس کو اپورشن کرنے کے بعد ہم فائنلی پروڈکشن کاسٹ سینٹر کی ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ تک پہنچ گئے تھے. اب وہ پروڈکشن کاسٹ سینٹر کی ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جب ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کاسٹ سینٹر کے اوور ہیڈ ریٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے، جسے ہم اس کاسٹ سینٹر کا او اے آر کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جتنے کاسٹ سینٹرز ہوں گے اتنے او اے آر ہوں گے، لیکن کچھ اکاؤنٹنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ پوری آرگنائزیشن کا ایک او اے آر رکھ لیں، یعنی کہ پوری آرگنائزیشن کی اوور ہیڈ کاسٹ کو ٹوٹل کریں اور اس کو ایک کیپیسٹی پر ڈیوائڈ کر دیں. اس کو کہیں گے پھر بلینکٹ اوور ہیڈ ریٹ. تو بلینکٹ اوور ہیڈ ریٹ کی ابھی ہم پریکٹس دیکھ لیتے ہیں، جس سے کہ آپ کچھ کلیئر ہو جائیں گے مزید اس کی کیلکولیشنز کے ریفرنس میں. لیکن سمجھنے کے لیے آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ بلینکٹ جب آپ اوڑھتے ہیں تو سارے کے سارے ہی چھپ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بلینکٹ ریٹ جو ہے یہ پوری فیکٹری کا ایک ہی ریٹ ہوگا. ہم ابھی اس بلینکٹ ریٹ کی مزید پریکٹس کرتے ہیں، اور اس پریکٹس کے لیے میں آپ کو لے کر آؤں گا سلائیڈ کی طرف. اب سلائیڈ میں آپ کو وہی پرانی والی اگزامپل میں ریفرنس کے طور پر دوں گا. اس کے لیے آپ کو لاسٹ لیکچر کے دوران میں ایک کوشچن بھی نوٹ کروایا تھا، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ریسیپروکل اپورشنمنٹ کی تھی آپ نے. ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو اپنی کاسٹ ٹرانسفر کرتا تھا، اور وہ دوسرا ڈپارٹمنٹ دوبارہ سے اس پہلے والے ڈپارٹمنٹ کو کاسٹ ٹرانسفر کرتا تھا. بھائی جس کے لیے آپ نے وہ الجبرک فارمولا بھی سیکھا تھا، اسی نے تو پریشان کیا ہوا آپ لوگوں کو. کوئی بات نہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. فی الحال آپ اسی والی اگزامپل کو نکال لیجئے. الجبرک والی چلیں چھوڑ دیں، آپ نکال لیجئے وہ اگزامپل جس میں آپ نے ریپیٹڈ اپورشنمنٹ کی تھی. وہ ریپیٹڈ اپورشنمنٹ والی اگزامپل آپ کو میں اس وقت سلائیڈ پر دکھا رہا ہوں، اور اسی کو ہم بلینکٹ اوور ہیڈ ریٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور اسی سے ایک مرتبہ میں آپ کو پروڈکشن کاسٹ سینٹر کے اوور ہیڈ ریٹس بھی کیلکولیٹ کرنا بتا دوں گا. آئے جی پلیز سلائیڈ پر. آپ سلائیڈ پر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ
پروڈکشن کے وہی دو کاسٹ سینٹرز مشیننگ اور فنیشنگ, اور سروس کے دو کاسٹ سینٹرز مینٹیننس اینڈ ایئر کنڈیشننگ. ان چاروں کاسٹ سینٹرز کی اپنی اپنی کاسٹ 100,000, 70,000, 40,000 اینڈ 30,000. یہ یقیناً آپ نے پہلے بھی نوٹ کیا ہوا ہے اپنی نوٹ بکس میں, اس کو ایز اٹ از نکال لیجئے, اور اس کی پھر ریپیٹڈ اپورشنمنٹس جو ہو رہی ہیں وہ اب میں دوبارہ سے آپ کو نہیں بتاؤں گا, بس آپ وہ پیج نکال لیجئے اور اس سلائیڈ کو بھی آپ غور سے دیکھتے چلے جائیں. اس سلائیڈ میں آپ کو تمام اپورشنمنٹس دکھائی دے رہی ہیں, جس میں کہ ہم نے سروس ڈپارٹمنٹ جو ہیں, سروس کاسٹ سینٹرز جو ہیں, ان کی اپورشنمنٹ ٹورڈز پروڈکشن کاسٹ سینٹرز کی تھی. ان سلائیڈز پر آپ دیکھیں کہ تمام سروس ڈپارٹمنٹس کی کاسٹس کو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے کاسٹ سینٹرز پر اپورشن کر دینے کے بعد ٹوٹل کاسٹ مشیننگ ڈپارٹمنٹ کی نظر آ رہی ہے 1,53,570 اور 86,430 فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ. اب یہ دونوں کاسٹس فائنل کاسٹس ہیں, حتمی کاسٹس ہیں. آپ اگر اسی سلائیڈ میں تھوڑا سا اوپر آ کر دیکھیے, جہاں پر آپ نے ایلوکیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹس لکھی ہوئی ہیں, یعنی کہ مشیننگ کی, فنیشنگ کی اور مینٹیننس کی اور کنڈیشننگ کی ٹوٹل کاسٹ, تو اس کا ٹوٹل تھا 240,000, اور وہی ٹوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے ان دو پروڈکشن کاسٹ سینٹرز کا, جس میں کہ 1,53,570 اور 86,430 ہیں. ان دونوں کو جب ٹوٹل کیا تو ایگزیکٹلی یو گاٹ دا سیم 240,000. تو یہ 240,000 جو فائنلی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ اپورشنمنٹ کے بعد ہے. اب جی آپ اگر کاسٹ سینٹرز کا الگ الگ ریٹ معلوم کریں تو مشیننگ ڈپارٹمنٹ کا ریٹ ہم نے نکالا ہوا ہے 5 روپیز پر آر, لیکن اسے آپ دیکھیے ذرا کہ 5 روپیز پر آر آیا کیسے. دیکھیں جی, ہمارے پاس پروڈکشن کاسٹ سینٹر مشیننگ ڈپارٹمنٹ کی ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بنتی ہے 1,53,570. اب یہاں پر ہم نے بیس سلیکٹ کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیکچر میں میں نے بیس سلیکٹ کرنے کے بارے میں ایک ٹپ دیا تھا کہ جب بھی ہم نے بیس سلیکٹ کرنی ہوگی تو اس کاسٹ سینٹر کی انٹینسٹی دیکھیں گے ٹورڈز مشین آرز ہے, لیبر آرز ہے, یا لیبر کاسٹ کی طرف ہے, یا پرائم کاسٹ کی طرف ہے, یا پھر نمبر آف یونٹس آؤٹ پٹ کی طرف ہے. یہ 5 موٹی موٹی بیسز میں نے آپ کو بتائی تھی. تو اب دیکھیے, جو پروڈکشن کاسٹ سینٹر مشیننگ سے متعلق ہے, ڈیفینیٹلی دیر وڈ بی مشینز اوور دیئر, تو ہمیں ان مشین آرز پہ بیس کرنی چاہیے نا اس کی او اے آر کو. لہذا آپ دیکھیے اس وقت کہ آپ کو یہ مشین آر پہ ڈیوائڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مشین آرز ہم نے لیے ہوئے ہیں 30,714 گھنٹے. ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ مشیننگ ڈپارٹمنٹ میں کام ہوگا. یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے ایسٹیمیشنز ہوتے ہیں. تو 1,53,570 کی ہماری ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے مشیننگ ڈپارٹمنٹ کی, اور 30,714 ہمارے پاس مشیننگ آرز ہیں. تو جناب اس کو ڈیوائڈ کر کے ہمارے پاس آ جاتا ہے ₹5 پر مشین آر. یہ اس مشین کا اسپیسیفک ریٹ ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے, آپ نے فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ہے. اب یہاں پر فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کا او اے آر کیلکولیٹ ہو رہا ہے. اب فنیشنگ ڈپارٹمنٹ میں ہم نے بیس مشین آرز کو نہیں بنایا. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وہی وجہ کہ یہاں پر انٹینسٹی دیکھیں گے کس کی ہے. کیا فنیشنگ ڈپارٹمنٹ میں مشینیں استعمال ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر وہ مشینیں استعمال ہو رہی ہیں تو ہم مشین آر کو بیس کریں گے. لیکن یہاں پر ہم نے ایزیوم کیا کہ مشیننگ ڈپارٹمنٹ میں تو مشینیں استعمال ہو رہی تھیں, لیکن فنیشنگ ڈپارٹمنٹ میں ہم پر یونٹ اس کے اوپر فنیشنگ پہ زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں. ہر یونٹ کو فنش کرنے کے لیے ہم زیادہ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہم نے فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کو نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ پر بیس کر کے اس کی او اے آر کیلکولیٹ کی. آئیے دوبارہ سلائڈ پر. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ ہم فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کی او اے آر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے 86,430 کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 2,881 پر, اور ہم پا رہے ہیں او اے آر 30 روپیز پر یونٹ. آپ کو لاسٹ لیکچر میں یہ بات سمجھائی تھی کہ جب بھی ہم کاسٹ کو نمبر آف آرز پر یا نمبر آف یونٹس پر ڈیوائڈ کریں گے تو پر آر یا پر یونٹ ریٹ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ضروری ہیں ذہن میں رکھنا. یہی تو چیزیں ہیں جس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ جی کاسٹ اکاؤنٹنگ مشکل ہے. ٹھیک ہے, کاسٹ اکاؤنٹنگ مشکل نہیں ہے. کاسٹ اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹس وہی آسان والے ہیں. مشکل چیزیں یہ کیلکولیشن ہیں جو کہ آپ کو گھبرا ڈال رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے گھبرانا نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ پر آر یا پر یونٹ ریٹ نکالتے ہیں تو پرسنٹیج نہیں ہے. آئیے سلائڈ کی طرف. اب میں بلینکٹ ریٹ آپ کو کیلکولیٹ کرنا بتاتا ہوں, اس میں ہم پرسنٹیجز کی طرف جائیں گے. آئیے دیکھیے سلائڈ پر. آپ اس وقت سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بلینکٹ ریٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے 240,000, اور اس کو اب ہم ایزیوم کر رہے ہیں ڈائریکٹ لیبر کاسٹ پر کہ جی ہم اگر اس ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اپنی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا ریٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ریلیٹ کریں گے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ پر, اینڈ دیٹ از 200,000 روپیز. اب یہ نیومریٹر بھی روپیز میں اور ڈینومینیٹر بھی روپیز میں. جب نیومریٹر اور ڈینومینیٹر دونوں روپیز میں ہوں گے تو ہم پرسنٹیج لیں گے, اور پرسنٹیج لینے کے لیے آپ دیکھیے 100 سے ملٹیپلائی کرنا ضروری ہے. لہذا فارمولا آپ کا یوں ہوا, بلینکٹ ریٹ جو ہم نے معلوم کیا کہ 240,000 ڈیوائڈیڈ بائی 200,000 انٹو 100 gives you 120%. اب اس سے آپ نے یہ چیز سمجھ لی کہ ہمارے پاس اگر کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کاسٹ ہو تو اسے پرسنٹیج میں لیتے ہیں. لیکن میاں ایک بات پر کنفیوز نہ ہو جانا کہ کیا بلینکٹ ریٹ ہمیشہ پرسنٹیج میں لیتے ہیں؟ نہیں, آپ یہ نہ سمجھیے کہ بلینکٹ ریٹ ہمیشہ پرسنٹیج میں لیتے ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس کے اسپیسیفک ریٹ ہوتے ہیں او اے آر, ان کو ہم پر آر یا پر یونٹ میں لیتے ہیں. یار آپ اس کو بھی پرسنٹیج میں لے سکتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کو پر آر یا پر یونٹ میں لے سکتے تھے. صرف فرق کیا آپ کو میں نے واضح کیا ہے کہ جب بلینکٹ ریٹ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ نے ٹوٹل کاسٹ پوری فیکٹری کی, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فیکٹری کی پروڈکٹ کاسٹ سینٹر اور سروس کاسٹ سینٹر, ان سب کی ٹوٹل کاسٹ 2,40,000 ہے. تو اس سب کی 2,40,000 کی کاسٹ کو آپ جب ڈیوائڈ کرتے ہیں کسی ایک بیس پر تو آپ کے پاس بلینکٹ ریٹ آ جاتا ہے. اب سوچتے ہیں کہ کیا بلینکٹ ریٹ کیلکولیٹ کرنا فیزیبل ہے؟ کیا اچھی بات ہے بلینکٹ ریٹ کو کیلکولیٹ کرنا, یا ہمیں کاسٹ سینٹرز کے ریٹ ہی کیلکولیٹ کرنے چاہیے؟ تو بھائی بلینکٹ ریٹ کو کیلکولیٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ اب دیکھو نا, آپ نے پوری فیکٹری کا ایک ہی ریٹ, اب پوری فیکٹری کا ایک ہی ریٹ جب نکال لیا, اس ریٹ کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایک کاسٹ سینٹر پر؟ مشکل ہو جائے گی نا بات, کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. نہیں, غلط بات. آپ ہر کسی کے پاؤں کو الگ الگ ایسٹیمیٹ کریں. اوکے, تو آپ نے او اے آر میں یہ بات سیکھی کہ ہم اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ کیلکولیٹ کرتے ہیں. جو الگ الگ ریٹ کیلکولیٹ نہیں کرتے وہ ایک بلینکٹ ریٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, اور پھر ایک بلینکٹ ریٹ جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کا ویریئنس بہت زیادہ آ جاتا ہے. لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا نا ہم نے ویریئنس,
وہی اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ مائنس ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اور پھر اس کے ویریئنس انالیسس بھی تو پڑھے تھے, یاد کرو ذرا کون سے تھے. ہاں ٹھیک ہے, بجٹ ویریئنس اینڈ والیوم ویریئنس. بس ذرا میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروا رہا تھا. تو جی او اے آر ہمیں سمجھ میں آ گیا, بلینکٹ ریٹ ہمیں سمجھ میں آ گیا, ہمیں پروڈکشن کاسٹ سینٹرز کے الگ الگ سے ریٹس سمجھ میں آ گئے. اب ایک اور چھوٹی سی بات جو کہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے اپنے آج کے اس لیکچر میں, وہ ہے جناب ہائی اینڈ لو کیپیسٹی میتھڈ. یہ ہائی اینڈ لو کیپیسٹی میتھڈ ہے کیا چیز؟ بس فی الحال یہ سمجھ لو ہائی اور لو, اتنی سمجھ آ گئی. اب ہائی اینڈ لو میں ہم کرتے کیا ہیں اور کیوں یہ کرتے ہیں, اس طرف ہم آ جائیں. دیکھیں جی, بعض اوقات ایگزامینر آپ کو کاسٹ ڈفرینٹ کیپیسٹی لیولز پر بتا دیتا ہے, لیکن ان کو فردر بائفرکیٹ نہیں کرتا فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں اینڈ ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں. جب یہ سچویشن آئے گی تو آپ ذرا سوچ کر بتائیں, کیا آپ بجٹ ویریئنس اینڈ والیوم ویریئنس کیلکولیٹ کر سکیں گے؟ بھول گئے فارمولا, نہ سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیلکولیٹ کر سکیں گے کہ نہیں. یار چلو اپنی نوٹ بک نکال کے دیکھو, بجٹ ویریئنس کا کیا فارمولا تھا اور والیوم ویریئنس کا کیا فارمولا تھا. اب بجٹ ویریئنس اور والیوم ویریئنس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے دیکھیے آپ کو کیا ویریبل ریٹ ریکوائرڈ نہیں تھا, اور کیا آپ کو فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ الگ سے ریکوائرڈ نہیں تھی. اب یہاں پر جب فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ الگ سے پتہ ہی نہ ہو تو کیا ایسے کوشچنز میں آپ بجٹ ویریئنس یا والیوم ویریئنس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, بجٹ ویریئنس کے لیے آپ کو فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی ضرورت کہاں پر آتی ہے؟ جب ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کیلکولیٹ کرنا ہوتی ہے. اور وہ ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا فارمولا میں ریپیٹ کرواتا ہوں آپ کو, وہ تھا کہ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ پلس کیپیسٹی اٹینڈ انٹو ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ. تو ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ انٹو کیپیسٹی اٹینڈ کرنے سے ہمارے پاس ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ جاتی ہے, اور اس میں ہم جب فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ جاتا ہے. اب جب ایگزامینر صاحب آپ کو فکسڈ اور ویریبل کاسٹ الگ الگ سے ہی نہیں دے رہے, تو بتائیے ایک خاص کیپیسٹی اٹین کرنے پر آپ کیسے ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو کیلکولیٹ کر سکیں گے؟ تو اس پرابلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ہائی اینڈ لو کیپیسٹی میتھڈ سمجھاؤں گا. یہ ہائی اینڈ لو کیپیسٹی میتھڈ سے ہمیں اگر نہ بھی فکسڈ کاسٹ الگ سے بتائی گئی ہو تو ہم ڈھونڈ لیں گے اس کو. آئیے میں آپ کو ایک ایگزامپل سالو کرواتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم ٹوٹل کاسٹ میں سے کس طرح فکسڈ اور ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو الگ الگ کرتے ہیں. تو آئیے پلیز سلائیڈ کی طرف. آپ یہاں پر ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. اس ایگزامپل میں ڈفرینٹ کیپیسٹی لیولز دیے ہوئے مشین آرز کی صورت میں, اور ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی بتائی ہوئی ہے ان ڈفرینٹ لیولز پر. فار ایگزامپل پہلا لیول ہے 4000 مشین آرز کا, اور اس پر جناب ہماری فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ایسٹیمیٹ ہو رہی ہے 40,000 روپے کی. پھر دوسرا لیول ہے کہ اگر ہم 6000 کی کیپیسٹی کو اٹین کریں گے تو ہمارا ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہوگا 50,000 روپیز کا. اور نیکسٹ ایک اور کیپیسٹی لیول ہے کہ اگر ہم 10,000 مشین آرز کی کیپیسٹی کو اٹین کریں گے تو 70,000 روپیز کی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہوئے گی. اب اس میں آپ ذرا غور سے دیکھیں, کوئی ربط نہیں نظر آ رہا آپ کہ 4,000 سے اگر وہ 6,000 ہو رہی ہے تو انکریز آپ کو جس ترتیب سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مشین آرز میں, اسی ریلیشن سے انکریز
ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں نظر نہیں آ رہی. بھئی اگر وہ 4 سے 6 ہوئی تھی تو وہ 40 سے 50 ہونی چاہیے تھی. اسی طرح سے جب 10,000 ہوئی ہے تو آپ کی ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکریز کر رہی ہے 70,000. اور نہ ہی اس میں ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ جی اس ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں فکسڈ کاسٹ کتنی ہے اور ویریبل کاسٹ کتنی ہے. تو جناب سوال کے اس حصے کو سمجھ لینے کے بعد جس میں کہ آپ نے ڈفرینٹ کیپیسٹی لیولز اور ان کی ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ دیکھی ہیں، اس سوال کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم یہاں سے ہائی اینڈ لو کیپیسٹی میتھڈ کو پہلے سیکھ لیں، اس کے بعد اس سوال کے اگلے پارٹ کو میں شو کروں گا. تو آئیے دوبارہ سے سلائڈ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہائی اینڈ لو کیپیسٹی میتھڈ ہے کیا چیز. دیکھیں اس میں جناب آپ نے ہائیسٹ کیپیسٹی لیول لے لی اور لوئسٹ کیپیسٹی لیول لے لیا. آپ نے دیکھا تھا سوال میں ہائیسٹ کیپیسٹی لیول تھا 10,000 آورس کا اور لوئسٹ کیپیسٹی لیول تھا 4,000 آورس کا. تو 10 میں سے 4 لیس کیا، یو گاٹ 6,000 مشین آورس. اور اب جناب ان کی جو کاسٹ ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے. ہائیسٹ لیول پر کاسٹ تھی 70,000 اور لوئسٹ لیول پہ کاسٹ تھی 40,000 روپیز. تو 70 میں سے 40 لیس کیا، وی گاٹ 30,000 روپیز. دس از دا ویریئنس. اب جناب ان دونوں ویریئنسز کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں. وہ ہے 30,000 ڈیوائڈیڈ بائی 6,000 از اکول ٹو ₹5 پر آور. اور یہ ₹5 پر آور ہمارا ویریبل اوور ہیڈ ریٹ ہے کیونکہ ہم ویریئنسز کو لے رہے ہیں نا. تو جب ویریئنسز سے ہم ریٹ کیلکولیٹ کریں گے تو ویریبل ریٹ ہی کہلائے گا. ہم اب اس ویریبل اوور ہیڈ ریٹ کو ہر کیپیسٹی لیول پر اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویریبل کاسٹ کیا آ رہی ہے. وہ ویریبل کاسٹ آتی ہے 4,000 آورس کے لیے 20,000 روپیز، 6,000 آورس کے لیے 30,000 روپیز اور 10,000 آورس کے لیے 50,000 روپیز. تو جناب آپ کے پاس ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ گئی. اب ذرا سوچئے کہ جب ویریبل کاسٹ ہمیں معلوم ہو گئی تو ٹوٹل کاسٹ میں سے ویریبل لیس کر کے فکسڈ کاسٹ آ جائے گی یا نہیں آئے گی؟ چھوٹی سی بات ہے بھائی کہ دیکھیں ٹوٹل کاسٹ میں 2 ہی کمپونیٹس ہیں، ایک ویریبل اور دوسرا فکسڈ. ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر معلوم ہو جائے تو دوسرا معلوم کر لو گے یا نہیں؟ یقیناً کر لو گے. تو اب آپ کے پاس ٹوٹل فیکٹری کاسٹ موجود ہے ہر کیپیسٹی لیول پر. اس میں سے آپ ویریبل کو لیس کر دیں تو یو ول گیٹ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. آئیے دوبارہ سلائڈ پر دیکھتے ہیں کہ اس کو لیس کر کے ہمارے پاس فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کیا آ رہی ہے. تو جناب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ لیس کر کے ہمارے پاس فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ جائے گی. ہر کیپیسٹی لیول پر بالترتیب دیکھتے جائیے. جو 4,000 کا کیپیسٹی لیول تھا اس پر ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 40,000 مائنس 20,000 ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کہ 40,000 میں سے اب 20,000 لیس کیا تو یو گاٹ 20,000 وچ از یور فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اسی طرح سے نیکسٹ کیپیسٹی لیول تھا آپ کا 6,000 آورس کا. اس پر ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ تھی 50,000 کی. اس میں سے ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی اسے لیس کیجئے. بالکل ایگزیکٹلی سیم 20,000 روپے کا آپ کے پاس فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی فگر آ گئی. اور 10,000 کیپیسٹی لیول پر آپ کا ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ تھی 70,000 اور اس میں سے ویریبل آپ جب لیس کریں گے تو آپ کے پاس ایگزیکٹلی 20,000 روپے فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ رہی ہے. تو آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ بھلے کوئی بھی کیپیسٹی لیول ہو آپ کی فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سیم آ گئی
اور آنا بھی چاہیے تھی، کیونکہ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے بارے میں ہماری بنیادی assumption یہی ہے کہ یہ چینج نہیں ہوتی. جو اسٹیپ فکس تھی وہ ہم یہاں پر ایزیوم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اسٹیپ فکس بھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری یہاں پر بنیادی assumption یہی ہے کہ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ول ریمین کانسٹینٹ ریگارڈ لیس آف دا کیپیسٹی لیول. تو ہم نے دیکھا کہ کیپیسٹی لیول بھلے 4000 گھنٹوں کا ہے، بھلے 10,000 گھنٹوں کا ہے، فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہماری سیم 20,000 روپیز ہی ہے. تو جناب اب فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جب ہمارے پاس آ گئی تو سوال کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ کیا اب ہم بجٹ ویریئنس اور والیوم ویریئنس کیلکولیٹ کرنے کے قابل ہو گئے یا نہیں. پلیز آئیے سوال کے اگلے حصے کو دیکھیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارمل کیپیسٹی لیول جس پر کہ ہم فیکٹری اوور ہیڈ ریٹ کو کیلکولیٹ کیا کرتے ہیں وہ ہے 5000 آورس. یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ او اے آر کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نارمل کیپیسٹی لیول پر ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنی ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو. یہ کیپیسٹی لیولز ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. ایک کیپیسٹی لیول ہوتا ہے جو 100% کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ تھیوریٹیکل لیول ہوتا ہے کیپیسٹی کا کہ جی 100% یہ کام ہوگا. لیکن 100% شاز ہی کوئی فیکٹری اٹین کر سکتی ہے کیپیسٹی لیول. اس کے بعد ہم ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ اتنا ہم کیپیسٹی لیول اٹین کر سکتے ہیں. وہ ہوتا ہے ایک ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی لیول، یا جس کو نارمل کیپیسٹی لیول بھی کہہ دیتے ہیں. اپنے تمام سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اس کیپیسٹی لیول تک ہم پہنچتے ہیں. اور پھر ایک ہوتا ہے اٹینڈ کیپیسٹی لیول. یہ اٹینڈ کیپیسٹی لیول ہوتا ہے جو ہم نے واقعی اٹین کیا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے. اٹینڈ مینز حاصل، جو ہم نے واقعی حاصل کیا ہوتا ہے، جو ہم نے واقعی اچیو کیا ہوتا ہے، جتنے گھنٹے ہم نے واقعی کام کیا ہوتا ہے. تو بھائی اس سوال میں 4000 گھنٹے، 6000 گھنٹے، 10,000 گھنٹے، یہ ڈفرینٹ کیپیسٹی لیولز تھے جو کہ ایگزامینر نے آپ کو دیے تھے کہ اگر یہ ڈفرینٹ کیپیسٹی لیولز پر یہ ٹوٹل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے تو آپ اس میں سے فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ معلوم کریں. ہائی اینڈ لو کیپیسٹی میتھڈ سے آپ نے کر لی. لیکن ہم نے جو او اے آر معلوم کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک نارمل کیپیسٹی لیول یا ایک ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی لیول پر بیس کرنا ہے، اور اس میں بھی جو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہونی چاہیے ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہی ہونی چاہیے. یہ باتیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پچھلے لیکچر میں بھی یہ باتیں تھیں، اس سے پچھلے لیکچر میں بھی یہ باتیں تھیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ہم نے اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو کیلکولیٹ کیا تھا تو بھی یہی باتیں میں نے کچھ ملتی جلتی کی تھیں. ریپیٹیشن سے یہ باتیں آپ کے ذہن میں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں. تو بھائی دوبارہ سے آئیے آپ سلائڈ پر، ہم دیکھیں گے کہ اس سوال کے اندر او اے آر کتنا گیون ہے. یہاں پر جناب او اے آر کیلکولیٹ ہوا ہے 45,000 روپیز کے ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو 5,000 کی ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی کو بیس کر کے. تو 45,000 ڈیوائڈیڈ بائی 5 gives us روپیز 9 پر آور. تو یہ جناب 9 روپیز پر آور ہمارے پاس او اے آر آ گیا، اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ آ گیا. سوال میں نیکسٹ جو بات دی ہوئی ہے وہ ہے جی کہ ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہماری ہے 49,300 اور جو ایکچوئل کیپیسٹی اٹینڈ ہے وہ ہے 5,800 آورس. تو یہ 5,800 آورس کیپیسٹی اٹینڈ ہوئی اور اس ایکچوئل کیپیسٹی پر ہماری جو کاسٹ آئی وہ 49,300 آئی. لیں جی یہ سوال اب آپ کے سامنے ہے. آپ نوٹ بک اٹھائیے
اور دیکھیے کہ آپ اب اس کوشچن کے بجٹ ویریئنس اور والیوم ویریئنس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. میں سلائڈ پر سٹیپ وائز چلوں گا اور آپ کوشش کیجئے گا کہ مجھ سے پہلے کیلکولیشن کر کے آپ فگر اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں. تو جناب ہمیں سلائڈ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کیلکولیٹ کر لینا چاہیے, اور ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں کیا پلس کیا جاتا ہے؟ ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ایٹ کیپیسٹی اٹینڈ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو جناب فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہم نے ہائی اینڈ لو میتھڈ کے ذریعے سے کیلکولیٹ کی, وچ از 20,000 روپیز. اب اس میں ہم پلس کریں گے ویریبل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ایٹ کیپیسٹی اٹینڈ. لیں جی, اب آپ کو اسکرین پر نظر آ گیا کہ کیپیسٹی اٹینڈ ہے 5800 ملٹیپلائڈ بائی 5, تو کتنا آ گیا جناب؟ 29,000. دس از گڈ. آپ ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اب جناب ان دونوں کو پلس کیا تو آپ کے پاس ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ گئی 49,000 کی. اب نیکسٹ اسٹیپ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کتنی ہے. اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 5800 جو کیپیسٹی اٹینڈ کے آرز ہیں ان کو 9 روپی پر آر جو کہ کوشچن میں گیون ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے حاصل ہو رہی ہے. تو 5800 into 9 gives us 52,200. This is our applied factory overhead cost. آپ کے پریشان تو نہیں ہے کہ وہ 5 روپے ویریبل ریٹ کہاں سے آیا تھا؟ بھائی وہ 5 روپے ویریبل ریٹ آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا کہاں پر بلا؟ جب ہم ہائی اینڈ لو کیپیسٹی میتھڈ کر رہے تھے, جب ویریئنسز آئے تھے ہائی کاسٹ میں سے لو کاسٹ کو لیس کیا تھا تو ویریئنس آیا تھا ہمارے پاس 30,000 کا, اور ہائی کیپیسٹی لیول میں سے آپ نے لو کیپیسٹی لیول کو لیس کیا تھا تو ویریئنس آیا تھا 6,000 کا. نوٹ بکس میں لکھا ہوا ہے نا؟ ہاں تو دیکھو نا, آپ کو نظر آئے گا 5 روپے آپ نے ادھر ویریبل ریٹ نکالا تھا, آ گیا نظر؟ گڈ. تو وہ 5 روپے آپ کا ویریبل ریٹ ہے جو کہ اب اپلائی ہو رہا ہے کیپیسٹی اٹینڈ پر, تو ویریبل کاسٹ آ گئی ہمارے پاس ایٹ کیپیسٹی اٹینڈ. ٹھیک ہے, وہ ویریبل کاسٹ ایٹ کیپیسٹی اٹینڈ ہم نے اندازہ لگایا او اے آر پہ بیس کرتے ہوئے, ایکچوئل نہیں ہے یہ. اب وہ جو اندازہ لگائی ہوئی کاسٹ ہے اس کو فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں جب ہم نے پلس کیا تو ہمارے پاس ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ گئی. اسی طرح سے جو ہم نے اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کیلکولیٹ کی ہے وہ کیپیسٹی اٹینڈ کو ملٹیپلائی کیا ہے او اے آر پر, ٹوٹل او اے آر پہ, اور ٹوٹل او اے آر 9 روپیز ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا. کیسے؟ 45,000 جو ہماری ایک ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے نارمل کیپیسٹی پر, اینڈ دیٹ نارمل کیپیسٹی از 5,000 آرس, تو ہمارے پاس 9 روپیز پر آر آ گیا تھا. تو بھائی اب آپ کے پاس ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی ہے, ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی ہے, اور اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی ہے. اگین میں سلائڈ پر آپ کو اسٹیپ وائز شو کروں گا, لیکن آپ نے میرے شو کرنے سے, ہاں مجھے پتا ہے آپ نے کیلکولیٹ کر لیا بجٹ ویریئنس والیوم ویریئنس, اوکے دیٹس گڈ, باقیوں کو بھی تو کر لینے دو, اس لیے ان کے لیے اسٹیپ وائز چلنے دیتے ہیں. اوکے تو جی آپ سلائڈ پر آئیں. آپ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم والیوم ویریئنس کیلکولیٹ کرتے ہیں اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ مائنس ایسٹیمیٹڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ سے, اور اگر پلس میں آنسر آتا ہے تو وہ فیوریبل, اور اگر مائنس میں آنسر آتا ہے تو وہ انفیوریبل. ترتیب آپ نے چینج نہیں کرنی, اپلائیڈ میں سے مائنس کرنا ہے ایسٹیمیٹڈ کو. تو جی اپلائیڈ میں سے ایسٹیمیٹڈ کو جب آپ نے مائنس کیا, یعنی کہ 52,200 اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے 49,000 کو جب آپ نے مائنس کیا تو آپ کے پاس آ گیا 3,200 کا ویریئنس. یہ ہے والیوم ویریئنس فیوریبل.
نیکسٹ اب آپ بجٹ ویریئنس کیلکولیٹ کیجئے. تو یہ بجٹ ویریئنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے اس میں سے ایکچوئل کاسٹ کو لیس کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اگین ترتیب چینج نہیں کریں گے, یو ول فالو دا آرڈر. بجٹڈ کاسٹ یا ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کو آپ اوپر لکھیں گے, اس میں سے مائنس کریں گے ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. تو جی یہاں پر 300 انفیوریبل ویریئنس آ گیا. ان دونوں کو نیٹ آف کیجئے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے بالکل ٹھیک 2900 کا ٹوٹل ویریئنس. اس ٹوٹل ویریئنس کو آپ جانتے ہیں کہ ہم اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ لیس کر کے حاصل کیا کرتے ہیں. لہذا اب آپ اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں سے ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو لیس کر کے خود ہی دیکھ لیجئے کہ کیا ٹوٹل ویریئنس یہی 2900 آتا ہے. آپ کو سلائڈ بھی بتائے گی, آپ سلائڈ بھی دیکھیے کہ آپ کے پاس اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 52,200 اور ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 49,300 ہے. نیٹ آف کیا تو ایگزیکٹلی وہی آگے فگر آپ کے پاس 2900 جو کہ اس نیٹ آف سے بالکل برابر ہے. یعنی کہ فیوریبل اور انفیوریبل کو نیٹ آف کر کے بھی 2900 آئے تھے, اور یہ بھی اب آپ کے پاس 2900 کی فگر آئی ہے, اور یہ بھی آپ کے پاس ٹچ کر کے سیم 2900 کی فگر آئی ہے. تو جناب آپ کو ہائی اینڈ لو کیپیسٹی میتھڈ بھی سمجھ میں آ گیا, اور اس سے کس طرح سے ہم نے ویریبل ریٹ کیلکولیٹ کیا اور فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ معلوم کی, اور ان کو پھر ہم نے بجٹ ویریئنس اور والیوم ویریئنس کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا. اب جی ہم آگے چلتے ہیں کہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی اکاؤنٹنگ انٹریز کیا ہیں. پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہوا ہے کہ اکاؤنٹنگ انٹریز جب بھی آپ سے پوچھی جائیں تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں پڑا ہوا ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ایک دم سے آپ کو ریکال کرنا پڑے گا. وہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا رول یہی تھا کہ ایکسپینسز میں انکریز ڈیبٹ, ڈیکریز کریڈٹ. آپ یہاں پر کاسٹ اکاؤنٹنگ میں زیادہ تر یا تو ایکسپینس کے مین ہیڈ سے متعلق ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کرتے ہیں, یا پھر ایسٹ کے مین ہیڈ سے متعلق ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کرتے ہیں. کچھ حد تک لائبلٹیز سے متعلق بھی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ آ جاتا ہے جب واؤچر پیبل کی بات آتی ہے. تو رہ گئی بات انکمز کی اور اونرز ایکویٹی کی, تو اس کا اس میں کوئی اتنا زیادہ نہیں مسئلہ ہوتا, نہ ہی اس کی اتنی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. مینلی 5 مین ہیڈز ہی ہے نا, تو اس میں ہم ایکسپینسز اور ایسٹس اور کچھ حد تک لائبلٹیز کو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں زیادہ دیکھتے ہیں. انکم اور اونرز ایکویٹی پہ اتنا زیادہ ہمیں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ نہیں ملتا کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر. اینی ویز ہم اکاؤنٹنگ انٹریز کی طرف آتے ہیں. فیکٹری اوور ہیڈ کی اکاؤنٹنگ انٹریز کچھ حد تک ہمیں پہلے بھی معلوم ہے, آپ ساتھ ساتھ سلائڈ بھی دیکھتے جائیے گا, نوٹ بک میں نوٹ بھی کرتے چلے جائیے گا, اور جو انٹریز آپ کو آتی ہیں وہ آپ نے سلائڈ دیکھے بغیر ہی لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے, تو آئیے جی سلائڈ کی طرف. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے ہم ڈیبٹ کرتے ہیں فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو, اور کریڈٹ کرتے ہیں جہاں جہاں سے اس میں کاسٹ آ رہی ہے. وہ جی مٹیریل سے آ رہی ہے کاسٹ, تو مٹیریل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے. لیبر ویجز کی کاسٹ آ رہی ہے تو آپ پے رول کو کریڈٹ کر دیں گے. ہاں یقیناً یہ انڈائریکٹ مٹیریل اور انڈائریکٹ لیبر ہی کی کاسٹ ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جناب اس میں آپ کوئی بھی ایکسپینس کی الوکیشن جو ہوگی اس کے لیے اس ایکسپینس کو کریڈٹ کر دیں گے, اور واؤچر پیبل کریڈٹ کریں گے اگر آپ نے کوئی ایکسپینس انکر کیا ہے انڈائریکٹ فیکٹری پروڈکشن ایکسپینس, لیکن ابھی تک آپ نے اس کی پیمنٹ نہیں کی, تو واؤچر پیبل کریڈٹ کر دیں یا کریڈیٹرز کو کریڈٹ کر دیں, بات ایک ہی ہے. یہ انٹری سے آپ پہلے سے فیملیئر ہیں.
اس اینٹری کے اندر فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو شو کرتا ہے. تمام انڈائریکٹ کاسٹ اس میں پٹ ان کی جاتی ہیں یا اس کو چارج کی جاتی ہیں. میٹیریل ہے تو میٹیریل کریڈٹ، لیبر ہے تو پے رول کریڈٹ. اب جو میں نے آپ کو ڈفرینٹ ایکسپینسز کہے، یہ کچھ ایسے ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کہ نہ میٹیریل اور نہ لیبر سے متعلق ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے ڈیپریسیشن کا ایک حصہ اس میں چارج کرنا ہے، تو اس کے لیے اکاؤنٹنگ انٹری کیا ہوئے گی؟ فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ کریڈٹ. اوکے. اسی طرح سے آپ نے اگر کوئی الیکٹریسٹی کا ایک پورشن اس میں لے کر آنا ہے تو اکاؤنٹنگ انٹری کیا ہوئے گی؟ فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ الیکٹریسٹی ایکسپینس اکاؤنٹ کریڈٹ. اسی طرح سے انشورنس ہے تو اکاؤنٹنگ انٹری پھر وہی فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ انشورنس ایکسپینس اکاؤنٹ کریڈٹ. تو جو بھی ایکسپینس اب آپ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں شامل کرنا چاہ رہے ہوں گے، اس کے لیے فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے اس ایکسپینس کو کریڈٹ کر دیں گے. اور اگر کوئی ڈائریکٹلی ایکسپینس آپ نے انکر کیا ہے فیکٹری اوور ہیڈ سے متعلق اور ابھی تک اس کی پیمنٹ نہیں کی، تو اکاؤنٹنگ انٹری کیا ہوگی جی؟ فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ واؤچر پیبل یا کریڈیٹرز اکاؤنٹ کریڈٹ، لائبلٹی میں انکریز کی وجہ سے. تو یہ ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری آپ کو کلیئر ہو گئی. سلائڈ پر دوبارہ چلتے ہیں اور اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری دیکھتے ہیں. پہلے بھی ڈسکس کی جا چکی ہے یہ انٹری کہ ہم نے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو جب بھی اپلائی کرنا ہے تو ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا. ایک کوئی اسپیسیفک جاب کا اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے اور جنرلی ورک ان پروسیس اکاؤنٹ بھی ہم ڈیبٹ کر سکتے ہیں. اور کریڈٹ اس میں ہم کرتے ہیں فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ اکاؤنٹ. اب یہاں پر فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ ایک ٹیمپرری نیچر کا اکاؤنٹ کریٹ ہو رہا ہے. اس اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کرتے رہا کریں گے جب جب بھی ایپلیکیشن ہوگی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی ٹوورڈز دا جاب اور ٹوورڈز دا ورک ان پروسیس. اور پھر فائنلی آپ کو یاد ہے کہ اس کا ویریئنس معلوم کرتے ہیں فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ کو کمپیئر کر کے فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کے ساتھ. تو آئیے اب اس کو ہم دیکھیں کہ کلوز کس طرح سے کرنا ہے فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کے اندر. انٹری دیکھیے، اس کی کلوزنگ انٹری یقیناً کلوزنگ ڈیٹ پر ہی پاس کی جائے گی اور وہ ہوگی فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کریڈٹ. یہ فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ جب کریڈٹ ہوگا تو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ ہی آپ کو ایک ویریئنس دے گا. آپ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے، آپ کو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ نظر آ رہا. اس میں ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ ہیڈس کے اگینسٹ فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا 100 روپیز سے اور اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ اکاؤنٹ کے اگینسٹ یہ کریڈٹ ہوا 80 روپیز سے. اب اگر یہ 80 روپیز سے کریڈٹ ہو رہا ہے تو کریڈٹ سائڈ پر ہمیں ایک گیپ نظر آ رہا ہے، بیلنسنگ فگر نظر آ رہی ہے 20 روپیز کی. کس وجہ سے ہے؟ انڈر اپلیکیشن کی وجہ سے. تو اب ساتھ ہی اس کی اکاؤنٹنگ انٹری بھی دیکھ لیجئے کہ اگر انڈر اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہوگا تو اکاؤنٹنگ انٹری ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، انڈر اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کریڈٹ. اب اس سے کیا ہوا؟ انڈر اپلائیڈ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر 20 روپیز آپ کو نظر آ رہے ہیں. فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ ختم ہو گیا، کچھ اپلائیڈ کے اگینسٹ اور کچھ انڈر اپلیکیشن کے اگینسٹ. جو اپلائیڈ تھا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہو چکا ہے، اور جو انڈر اپلائیڈ ہے
اس کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے جب کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ پڑھائی تھی کہ انڈر ایپلیکیشن کو بھی ہم کلوز کرتے ہیں یا تو انٹائر پروڈکشن میں یا پھر کاسٹ آف گڈ سولڈ میں یا پھر نیٹ پروفٹ میں. یہ اس کی ایڈجسٹمنٹ تھی. پہلے اوور اپلائیڈ کی سلائیڈز آپ کو دکھا دوں, بعد میں اس پر مزید دیکھ لیں گے بات چیت کہ کتنی ہمیں مزید اس میں سمجھ آ چکی ہے یا کتنی نہیں آئی ہے. اس کو دیکھتے ہیں بعد میں. اب آپ دیکھیے کہ اسی فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ میں ڈیبٹ سائڈ پر 100 کے اگینسٹ 110 نظر آ رہے ہیں کریڈٹ سائڈ پر اپلائڈ فیکٹری اوور ہیڈ کی وجہ سے, اور دس از لیونگ اے ڈفرنس آف ₹10 ایٹ دا ڈیبٹ سائڈ, مینس اٹ از اے ڈفرنس بیکاز آف اوور اپلیکیشن. اب اس اوور اپلیکیشن کا نیکسٹ سلائڈ میں آپ دیکھ لیجئے, اوور اپلائڈ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو کریڈٹ نظر آ رہا ہے ₹10 کا, اور اس کی اکاؤنٹنگ انٹری بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور اپلائڈ اکاؤنٹ کریڈٹ اور FOH کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے FOH کنٹرول اکاؤنٹ ہو گیا نیل, اور اوور اپلائڈ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر ₹10 آ گئے. اگین اس ₹10 کے کریڈٹ کو ہمیں کلوز کرنا ہوگا تین میں سے کسی ایک کے اندر. کہاں؟ انٹائر پروڈکشن, کاسٹ آف گڈ سولڈ اینڈ یس نیٹ پروفٹ. تو بھائی کلوز کیوں کیا جاتا ہے انڈر اپلائڈ کو یا اوور اپلائڈ کو؟ اس لیے کہ اب یہ انڈر اپلائڈ اور اوور اپلائڈ ایک ڈفرینس ہے ہمارے پاس, ایک فرق ہے ہمارے پاس. کیوں رہے یہ فرق؟ یا تو ہم نے زیادہ ورک ان پروسیس کو ڈیبٹ کر دیا ہوا ہے, جیسے کہ 110 کی صورت میں ہم نے ورک ان پروسیس کو اوور اپلائی کر دیا ہوا ہے, زیادہ ہم نے کاسٹ میں ڈیبٹ کر دیا ہوا ہے ₹10, تو اس کو اب وہاں سے باہر نکالنا ہے. اور انڈر اپلائڈ کی صورت میں ورک ان پروسیس کو ہم نے ₹80 سے ڈیبٹ کیا ہے, مزید ₹20 کاسٹ میں شامل کرنے ہیں. اب کاسٹ میں شامل کرنے کے لیے سادہ بات تو یہ ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ₹20 ڈیبٹ کر دیں اور انڈر اپلائڈ کو کریڈٹ کر دیں. آپ سلائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر اپلائڈ کی صورت میں ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں اور انڈر اپلائڈ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر رہے ہیں ₹20 سے. یا پھر نیکسٹ سلائڈ, ہم انٹائر پروڈکشن جس میں آپ کو یاد ہے ورک ان پروسیس انوینٹری, فنشڈ گڈز انوینٹری اینڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ, یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ڈیبٹ کیا اور کریڈٹ وہی انڈر اپلائڈ اکاؤنٹ کو. اب یہاں پر آپ کوئی بھی ریشو لے لیں, کیونکہ اس وقت کوشچن ہمارے سامنے نہیں ہے, تو ہم اس ₹20 کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ₹7 ورک ان پروسیس میں ڈیبٹ, ₹8 فنشڈ گڈز میں ڈیبٹ اور ₹5 کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ڈیبٹ, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس انڈر اپلائڈ کریڈٹ ہو رہا ہے 20 سے. اور یہاں پھر تیسری سلائڈ آپ نیکسٹ دیکھیے کہ ہم انکم اسٹیٹمنٹ کو 20 سے ڈیبٹ کر کے اور کریڈٹ کر دیتے ہیں انڈر اپلائڈ کو. اب فوری طور پر آپ اوور اپلائڈ کی بھی دیکھ لیجیے انٹریز, جو اس کے بالکل الٹ ہیں, ریسیپروکل ہیں. کیا کہ اوور اپلائڈ کے ₹10 کو ختم کرنے کے لیے ہم اوور اپلائڈ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کریڈٹ کریں گے, یا پھر اوور اپلائڈ کو ڈیبٹ کر کے انٹائر پروڈکشن میں ورک ان پروسیس, فنش گڈز اینڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کریڈٹ کریں گے. اور یا پھر نیکسٹ آپ دیکھیے کہ آپ اوور اپلائڈ کو ڈیبٹ کر کے انکم اسٹیٹمنٹ کو کریڈٹ کریں گے. سو یوں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس اکاؤنٹنگ اینٹریز کمپلیٹ ہو گئی, جس میں ایکچوئل سے لے کے انڈر یا اوور اپلیکیشن کی کلوزنگ تک کی اکاؤنٹنگ اینٹریز آپ نے سیکھ لی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تو تھی آج کی بات چیت جس میں ہم نے فیکٹری اوور ہیڈ کا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ان آل ریسپیکٹ. کافی کچھ پڑھا آپ نے, تھک بھی گئے ہوں گے, ٹائم بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے, آپ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.